حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں وہ اپنی مدافعت خود کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کو خود ہی جواب دیتے تھے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی لیس بی دلالہ، سورہ اعراف آیت نمبر 61، اے میری قوم میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قومی لیس بی صفاحۃ، سورہ اعراف آیت نمبر 67، اے میری قوم میرے ساتھ صفاحت نہیں ہے۔ اس قسم کے اقوال و نظائر بہت ہیں، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمنوں نے جس بات کی نسبت کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی برات کا خود والی ہوا، اور آپ کی طرف سے اللہ نے ان کا جواب دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ما انت بنعمتہ نعمتی ربک مجنون، سورہ القلم آیت نمبر 2، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، اور فرمایا وما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے آقا نہ بھٹکے اور نہ بے راہ ہوئے، اور فرمایا وما ينطق عن الهوى، النجم آیت نمبر 2 اور 3، اور حضور خواہش سے نہیں فرماتے، اور فرمایا وما علمناه الشعر، سورہ یاسین آیت نمبر 69، ہم نے حضور کو شعر گوئی نہ سکھائی۔ اس قسم کی بکثرت آیات کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی قسم یاد فرمائی۔ ابو نعیم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت پر قسم یاد فرمائی، چنانچہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 3، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ آپ 2 قبلوں اور 2 ہجرتوں کے جامع ہیں۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو 2 قبیلوں اور 2 ہجرتوں کے درمیان جامع فرمایا، اور یہ کہ آپ کے لیے شریعت اور حقیقت کو جمع کیا گیا، اور انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کے لیے یہ بات نہ تھی بجز ایک کے۔ اس کی دلیل وہ قصہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے درمیان ہے۔ چنانچہ حضرت خضر نے کہا کہ انی علی علم من علم اللہ لا ينبغي لك ان تعلمها وانت على علم من علم اللہ لا ينبغي لی ان اعلم، میں اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک علم پر ہوں جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس علم کو جانیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اس علم پر ہیں جو کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اسے جانوں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے یہ بات حدیث سے استنباط کر کے کہا کرتا تھا بغیر اس کے کہ میں کسی عالم کے کلام سے جو کہ اس کے بارے میں ہے واقف ہوتا۔ اس کے بعد میں نے بدر بن الصاحب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے تذکرے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میں نے اس کے شواہد میں وہ حدیث پائی جو اس چور کے بارے میں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور دوسری حدیث اس نمازی کی ہے جس کے قتل کا حکم حضور نے دیا تھا۔ یہ دونوں حدیثیں الاخبار بالمغیبات کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔ مزید وضاحت، بلا شبہ لوگوں پر اس کا سمجھنا دشوار ہو گیا ہے، حالانکہ اگر وہ غور و فکر کرتے تو ان کو ضرور واضح ہو جاتا کہ شریعت سے مراد ظاہری حکم ہے اور حقیقت سے مراد باطنی حکم۔ بلا شبہ علماء اعلام نے اس کی صراحت کی ہے کہ اکثر انبیاء علیہم السلام اس پر مبعوث ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر کے ساتھ حکم کریں اور اس شے پر حکم نہ کریں جو امور باطنیہ اور اس کے حقائق سے متعلق ہیں۔ اگر
اگرچہ وہ اس پر مطلع اور باخبر ہوں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی باسط اس پر ہے کہ وہ اس پر حکم دیں، اور جو امور باطنیہ اور اس کے حقائق سے متعلق ہیں اور جس پر ان کو اطلاع و خبر ہے، چنانچہ انبیاء علیہ السلام اس کے ساتھ مبعوث نہیں کیے گئے۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے قتل پر اعتراض کیا جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، اور ان سے کہا لقد جئت شیئا نکرا، اس لیے کہ قتل نفس شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب حضرت خضر نے یہ نہیں دیا کہ انہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، اور کہا کہ یہ قتل میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا ہے، اور یہی مطلب ان کا اس کہنے کا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے اللہ تعالی کے علم میں سے اس علم پر ہیں۔ الآخر شیخ سراج الدین بلقینی نے شرح بخاری میں فرمایا کہ علم سے مراد حکم کا نافذ کرنا ہے، اور ان کے اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں تاکہ آپ اس پر حکم نافذ کریں، اس لیے کہ اس کے ساتھ عمل کرنا مقتضائے شریعت کے خلاف ہے، اور نہ یہ مناسب ہے کہ میں اسے حاصل کروں اور اس کے مقتضا پر عمل کروں، اس لیے کہ یہ بھی مقتضائے حقیقت کے منافی ہے۔ شیخ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس قاعدے کے بموجب اس ولی کے لیے جائز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے کہ جب حقیقت پر وہ مطلع ہوئے تو وہ بمقتضائے حقیقت اسے نافذ کرے۔ بلا شک و شبہ اس پر یہی واجب ہے کہ حکم ظاہر کو نافذ کرے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں فرمایا کہ ابو حیان نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جمہور اس پر ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کا علم ان امور باطنیہ کی معرفت تھی جن کی انہیں وحی کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ظاہر کے ساتھ حکم کرنا تھا۔ حدیث میں دو علوم جن کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس سے مراد باطن اور ظاہر کے ساتھ حکم کرنا ہے، اس کے سوا کوئی اور مفہوم مراد نہیں ہے۔ شیخ نفی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ حکم جس کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام مبعوث ہوئے وہ ان کی شریعت تھی، لہٰذا یہ سب شریعت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہ حکم فرمایا گیا کہ ظاہر پر حکم فرمائیں اور اس باطن و حقیقت پر حکم نہ دیں جن کی آپ کو اطلاع ہے، جس طرح کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کا معمول تھا۔ اسی بنا پر حضور نے فرمایا نحن نحکم بالظاہر، تو ہم ظاہر پر حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انما اقضی بالظاہر واللہ یتولی السرائر، میں تو ظاہر پر فیصلہ دیتا ہوں، باطنی حالات کا خدا مالک ہے۔ اور یہ کہ حضور نے فرمایا میں تو اسی پر فیصلہ دیتا ہوں جیسا کہ میں سنتا ہوں، تو جس نے اپنے لیے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ یہ جان لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ کہ حضور نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جہاں تک تمہارے ظاہر کا تعلق ہے تو وہ ہمارے ذمہ ہے، لیکن جو تمہاری باطنی حالت ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہ کہ حضور غزوہ تبوک سے رہ جانے والوں کی معذرت قبول فرماتے تھے اور ان کی باطنی حالات کو اللہ تعالی کے سپرد فرماتے تھے۔ اور یہ کہ حضور نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا اگر میں بغیر دلیل و شہادت کے کسی کو رجم یعنی سنسار کرتا تو ضرور اس عورت کو سنسار کرتا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر قرآن کریم نہ ہوتا تو یقیناً میرے لیے اس عورت کے لیے کچھ اور ہی معاملہ ہوتا۔ یہ تمام نظائر و شواہد اس بات کی مظہر ہیں کہ آپ کو دلیل اور شہادت یا اعتراف و اقرار کے ساتھ ظاہر شریعت پر فیصلہ دینے کا حکم ہوا، نہ کہ اس پر جو باطنی امور پر اللہ تعالی نے آپ کو باخبر فرمایا اور اس کی حقیقتیں آپ پر آشکارا فرمائیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے شرف کو اور زیادہ فرمایا اور آپ کو اجازت فرمائی کہ آپ باطن کے ساتھ حکم فرمائیں اور جن حقائق امور کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے اس پر فیصلہ فرمائیں۔ تو اس طرح آپ ان تمام معمولات کے جو انبیاء علیہم السلام کے لیے تھے اور اس خصوصیت کے ساتھ جو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمائے جامع تھے، اور یہ امر آپ کے سوا کسی اور نبی میں جمع نہیں کیا گیا۔ اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے علم کے ساتھ کسی کے قتل کا حکم دے بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کی شاہد اس نمازی اور چور کی حدیث ہے جن کے قتل کرنے کا حکم حضور نے دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطنی حالات پر آپ کو باخبر کر دیا تھا اور ان دونوں کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا تھا کہ واجب القتل ہیں، اگرچہ ان کا قتل کچھ عرصے بعد واقع ہوا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ علماء اعلام اس بات کو سمجھ سکتے جس کو انہوں نے نہیں سمجھا، جس کی طرف میں نے آخر باب میں ان دونوں حدیثوں کے ساتھ استشہاد کیا ہے۔ اگر وہ یہ بات سمجھ جاتے تو یقیناً جان لیتے کہ مراد فقط ظاہر اور باطن کے ساتھ حکم فرمانا ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہ مسلمان کہہ سکتا ہے اور نہ کافر اور نہ کوئی مجنون و پاگل۔ بعض اسلاف نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک حقیقت کو نافذ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اچانک مر جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کا یہ عمل اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطریق نیابت ہوگا، اور وہ حضور کے متبعین میں سے ہوں گے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ آپ کی نیابت میں حکم دیں گے، اور وہ آپ کے متبعین اور آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا کے قریب کلام فرمایا۔ شیخ عز الدین ابن عبدالسلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اور وادی مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا کے پاس کلام فرمایا، اور آپ کو کلام رویت، محبت اور خلت کے درمیان جمع فرمایا۔ ابن عساکر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے میرے رب عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت سے نوازا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا، اور اے محمد میں نے آپ کو اپنی خلت اور محبت عطا فرمائی، اور میں نے آپ سے بالمشافہ کلام کیا۔ ابن عساکر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کلام سے سرفراز کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ سے نوازا، تو آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ کو روح القدس سے پیدا کیا تو میں نے آپ کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی اور نہ کوئی آپ کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم
آدم کو صفی کیا تو میں نے آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور میں نے آپ کو حوض کوثر، شفاعت، ناقہ، شمشیر، تاج، عصا، حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ کے سر پر بندھا ہوگا، اور آپ کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ابن عساکر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے شرف عطا فرمایا، اور مجھے روایت عطا فرمائی، اور مجھے مقام محمود اور حوض مورود سے فضیلت بخشی۔ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب معراج لے جایا گیا تو رب کریم اتنے قریب ہوا گویا میرے اور اس کے درمیان قاب قوسین او ادنی کی مانند فاصلہ تھا، اور مجھ سے فرمایا، اے محمد، کیا آپ کو یہ غم ہے کہ میں نے آپ کو آخر النبیین بنایا؟ میں نے عرض کیا، مجھے اس کا کچھ غم نہیں۔ حق تعالی نے فرمایا، کیا آپ کو اس کا غم ہے کہ میں نے آپ کی امت کو آخر الامم بنایا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو اس لیے آخر الامم بنایا ہے کہ میں ان کے سامنے تمام امتوں کی فضیحت کروں گا اور دوسری امتوں کے سامنے انہیں فضیحت نہ دوں گا۔ شیخ عز الدین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہر قسم کی وحی کے ساتھ کلام فرمایا، اور وحی کی 3 قسمیں ہیں، ایک رویائے صادقہ، دوم بغیر واسطہ کلام فرمانا، سوم جبرائیل کے واسطے سے کلام کرنا۔ خصائص متعددہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ سامنے کی جانب 1 ماہ کی مسافت تک اور پیچھے کی جانب 1 ماہ کی مسافت تک مشرکوں پر رعب ڈال کر نصرت فرمانا، اور یہ کہ آپ کو جوامع الکلم سے نوازا، اور یہ کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں دیں، اور یہ کہ ہر شے کا علم دیا بجز 5 چیزوں کے، اور ایک قول کے بموجب ان 5 چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا، اور یہ کہ روح کا علم دیا، اور یہ کہ دجال کے بارے میں آپ کو مطلع فرمایا جبکہ آپ سے پہلے کسی نبی کے لیے اس کو واضح نہیں کیا، اور یہ کہ آپ کا اسم شریف احمد رکھا، اور یہ کہ آپ پر اسرافیل علیہ السلام کو اتارا۔ اس آخری خصوصیت کو ابن سبا نے گنایا ہے، اور نبوت و سلطان کے درمیان آپ کو جمع فرمایا۔ امام احمد و ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ چیز دی گئی ہے جو انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی، رعب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی، اور مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں، اور میرا نام احمد رکھا گیا، اور مٹی میرے لیے طہور قرار دی گئی، اور میری امت کو خیر الامم بنایا گیا۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 خصوصیتوں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی، مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا، اور میری نصرت رعب کے ساتھ کی گئی، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال بنایا گیا، اور میرے لیے مسجد زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا، اور مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، اور سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا۔
بزار نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 باتیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئیں۔ میری نصرت روب کے ساتھ کی گئی اور مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا اور خصوصیتیں میرے ذہن سے جاتی رہیں۔ اسے ابو نعیم نے روایت کی اور دونوں خصوصیتوں کو بیان کیا کہ مجھے سفید و سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا اور میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور قرار دیا گیا۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دشمنوں پر 1 ماہ کی مسافت تک روب ڈال کر مدد کی گئی۔ طبرانی نے صائب بن زید رضی اللہ عنہ نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتوں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور میری شفاعت کو میری امت کے لیے ذخیرہ بنایا گیا، اور 1 ماہ کی مسافت تک آگے اور 1 ماہ کی مسافت تک پیچھے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ ابو نعیم نے عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ میری مدد فرمائی اور مجھے نصرت عطا کی اور مقابل کے دشمنوں کے اوپر روب ڈالا گیا اور مجھے سطوت و غلبہ اور ملک عطا فرمایا اور میرے لیے اور میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال بنایا گیا جبکہ ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوئی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت، ملک اور غلبہ جمع ہونے کے سبب آپ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین و دنیا کی صلاح کو کامل تر فرمایا، حالانکہ آپ کے سوا کسی نبی کے لیے تلوار اور ملک نہ تھا۔ بحقی نے قتادہ سے آیت کریمہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا سورہ الاسراء آیت نمبر 80 کے تحت روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مکہ مکرمہ سے جو مخرج صدق ہے، ہجرت کے ذریعے مدینہ طیبہ میں جو مدخل صدق ہے، داخل کیا۔ قتادہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ امر بغیر غلبہ و قوت کے ناممکن ہے، تو آپ نے اس کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے سلطان النصیر آپ کو مخاطب فرمایا تاکہ کتاب اللہ اور اس کے حدود و فرائض کو غلبہ و نصرت کے ساتھ نافذ کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو، کیونکہ سلطان یعنی غلبہ اللہ کی جانب سے ایسی عزت ہے کہ اسے اپنے بندوں کے درمیان اس طرح قرار دیا ہے کہ اگر غلبہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو غارت کرے اور قوی کمزور کو کھا جائے۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا۔ ایک دن میں محو استراحت تھا کہ اچانک زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے آگے رکھی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، مگر تم لوگ زمین کے خزانوں کو نکالتے ہو۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے ایسے امور کثیرہ کو جو آپ سے پہلے وحی میں لکھی جاتی تھیں عطا فرمائیں، جو 1 امر یا 2 امر یا اس کی مانند ہوتی تھیں۔
طبرانی نے بسند حسن اور بحقی نے الزہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام ایک دن کوہ صفا پر تھے کہ حضور نے فرمایا، اے جبرائیل، آج رات آل محمد کے لیے نہ تو ایک مٹھی آٹا ہے اور نہ ایک مٹھی ستو۔ ابھی آپ کی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ نے آسمان سے دیوار گرنے کی مانند ایک آواز سنی اور آپ کے پاس اسرافیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے، جو کچھ کہ آپ نے فرمایا ہے، اور مجھے آپ کی خدمت میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں لے کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر رہوں اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت اور سونے چاندی کا بنا کر آپ کے ساتھ چلاؤں۔ اگر آپ ایسا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو نبی بادشاہ ہوں اور اگر آپ چاہیں تو نبی بندہ رہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع کو اختیار فرمائیں، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ نبی بندہ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آسمان سے وہ فرشتہ اترا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں اترا اور نہ میرے بعد کسی پر اترے گا، وہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا، میں آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اختیار دوں کہ آپ اگر چاہیں تو نبی بندہ رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نبی بادشاہ ہوں۔ تو میں نے جبرائیل کی طرف نظر کی، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں تواضع کو اختیار کروں، لہٰذا اگر میں نبی بادشاہ کہتا تو یقیناً سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔ امام احمد و ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ابو نعیم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابلق گھوڑے پر دنیا کی کنجیاں لائی گئیں، اس گھوڑے کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس پر سندس کی زین تھی۔ ابن سعد و ابو نعیم نے بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ بطحائے مکہ کو میرے لیے سونا کر دے، مگر میں نے عرض کیا، اے رب، نہیں، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تو جب میں بھوکا ہوں تو تیرے حضور تضرع کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب شکم سیر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔ ابن سعد و بحقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے پاس ایک انصاری عورت آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا جو تہہ کی ہوئی عبا تھی، یہ دیکھ کر وہ چلی گئی اور اس نے میرے پاس صوف کا بھرا ہوا بستر بھیج دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی اور آپ کا بستر دیکھ کر چلی گئی تھی اور پھر اس نے یہ بستر میرے پاس بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس بستر کو واپس کر دو، مگر میں نے اسے واپس نہ کیا، چونکہ مجھے یہ پسند تھا کہ یہ بستر میرے گھر میں رہے، یہاں تک کہ حضور نے یہ حکم تین مرتبہ دیا اور فرمایا، اسے واپس کر دو۔ اے عائشہ، خدا کی قسم، اگر میں چاہتا تو اللہ تعالی میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلاتا۔ ابن عساکر نے بطریق اسحاق بن بشیر جویبر سے، انہوں نے ضحاک سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب ترکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقہ کے ساتھ آر دلائی تو انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوا۔ اسی لمحہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے
اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ رسول کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس خازن جنت رضوان آئے اور ان کے ساتھ نور کی ایک تھیلی تھی جو چمک رہی تھی، اور انہوں نے عرض کیا یہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف بغرض استشارہ نظر فرمائی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع کو اختیار فرمائیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا اے رضوان، مجھے دنیا کے خزانوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر ندا کی گئی کہ آپ آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، تو آپ نے اوپر نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ عرش تک تمام دروازے مکشوف ہیں اور جنت عدن سامنے ہے، اور آپ نے انبیاء کے منازل اور ان کے بالا خانے ملاحظہ فرمائے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے منازل انبیاء کے منازل سے بلند ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں راضی ہو گیا۔ مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ رضوان لے کر آئے، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک۔ ابن عساکر نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، اور اسحاق راوی کذاب ہے، اور جویبر ضعیف ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں، اور ابو یعلا نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فواتح القلم، جوامع القلم اور خواتم القلم عطا فرمائے گئے۔ امام احمد اور طبرانی نے بسند صحیح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزوں کے سوا ہر شے کی کنجیاں دی گئیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ الآیہ۔ امام احمد و ابو یعلا نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کے سوا ہر شے کی کنجیاں دی گئیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ الآیہ۔ امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، مگر میرا حال یہ ہے کہ مجھ سے دجال کے معاملے میں وہ شے بیان کی گئی ہے جو کسی سے بیان نہیں کی گئی، وہ یہ کہ دجال کانا یک چشم ہے اور تمہارا رب جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے۔ بعض علماء اعلام کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کا علم اور قیامت و روح کا علم بھی دیا گیا ہے، مگر یہ کہ ان کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن سبا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے سلسلے میں فرمایا کہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ فاقہ کے ساتھ شب گزارتے اور صبح کو آپ کھانا کھائے ہوئے اٹھتے تھے، اور یہ کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ قوت میں آپ پر غالب ہوتا، اور یہ کہ جب آپ طہارت کا ارادہ فرماتے اور پانی موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی انگشتہائے مبارک پھیلا دیتے اور ان کے درمیان سے پانی پھوٹا کرتا یہاں تک کہ آپ طہارت کر لیتے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالی نے آپ میں محبت، خلط اور کلام کو جمع فرمایا، اور اللہ تعالی نے ایسی جگہ آپ سے کلام فرمایا جہاں کسی مخلوق کا گزر نہ ہوا، نہ مقرب فرشتے کا اور نہ نبی مرسل کا، اور یہ کہ زمین آپ کے لیے لپٹتی تھی۔ شرح صدر کی خصوصیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا شرح صدر ہوا، اور یہ کہ آپ کے بوجھ کو دور کیا گیا، اور یہ کہ آپ کے ذکر کو رفعت دی گئی، اور یہ کہ آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملایا گیا، اور یہ کہ آپ کو اس حال میں مغفرت کا وعدہ دیا گیا کہ جب کہ آپ زندہ چلتے پھرتے اور صحیح تھے، اور یہ کہ آپ حبیب الرحمن، سید، ولد
آدم اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم الخلق تھے۔ ان صفات سے آپ تمام رسولوں اور فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ کہ آپ کی امت آپ کے روبرو بالمشافہ پیش کی گئی، حتیٰ کہ آپ نے ان سب کو ملاحظہ فرمایا، اور یہ کہ آپ کی امت میں قیامت تک جو کچھ حوادث و واقعات رونما ہونے والے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور یہ کہ آپ بسم اللہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مفصل اور سبع طوال کے ساتھ مختص ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، سورہ الانشراح 1 تا 4۔ ترجمہ کہ ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، الآیہ، سورہ الفتح آیت نمبر 2، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے، تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے۔ بزار نے بسند جید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 6 باتوں کے ساتھ انبیاء پر فضیلت دی گئی جو کہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئیں، میری وجہ سے گزشتہ و آئندہ کے گناہ بخشے گئے، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، اور میری امت کو خیر الامم بنایا گیا، اور میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور قرار دیا گیا، اور مجھے کوثر عطا ہوا، اور روب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی۔ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ تمہارا آقا روز قیامت صاحب لواء الحمد ہے، اور اس کے نیچے آدم اور ان کے سوا ہیں سب ہوں گے۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مغفرت کی خبر سے نوازا، اور کسی نبی کے بارے میں ایسا منقول نہیں ہے کہ ان کو اس جیسی خبر دی گئی ہو، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں دی گئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عرصات محشر یعنی موقف میں نفسی نفسی کہیں گے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت فتح کے تحت فرمایا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصائص میں سے ہے کہ اس میں آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور طبرانی و بیہقی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک عرض کی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات اس سے عرض کروں۔ میں نے عرض کیا اے رب، مجھ سے پہلے بکثرت رسول ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو مردے زندہ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے لیے ہوا مسخر کی گئی تھی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا؟ کیا میں نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ نہ پایا اور میں نے آپ کو اپنی راہ دکھائی؟ کیا میں نے آپ کو اپنا محتاج نہ پایا اور میں نے آپ کو غنی کر دیا؟ کیا میں نے آپ کا شرح صدر نہ فرمایا اور آپ سے نبوت کا بوجھ میں نے نہ اٹھایا؟ اور کیا میں نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا نہ فرمائی؟ میں نے عرض کیا اے رب، بے شک تو نے یہ سب کیا۔ ابن سعد نے مجمع رضی اللہ عنہ بن جاریہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب ہم مقام دجنان میں تھے تو میں نے دیکھا کہ لوگ سواریوں کو دوڑا رہے تھے۔ اچانک میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجتمع ہو جاؤ، تو میں نے لوگوں کے ساتھ اپنی سواری کو ہانکا یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ الفتح آیت نمبر 1 کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو تہنیت دی تو مسلمانوں نے بھی حضور کو تہنیت پیش کی۔
ابن جریر و ابن خاتم و ابو یعلا و ابن حبان و ابو نعیم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آیت کریمہ ورفعنا لک ذکرک کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے قتادہ سے اس آیت کریمہ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو کوئی خطیب اور کوئی گواہی دینے والا اور نماز پڑھنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابر آسمانی سے جس کا مجھے حکم دیا تھا جب میں اس سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا اے رب مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سبھی کا تو نے اکرام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کیا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور شیاطین کو مسخر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا اعزاز بخشا، تو میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان تمام سے افضل آپ کو مرتبہ عطا نہیں فرمایا، وہ یہ کہ میرا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ میرے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا، اور میں نے تمام امت کے سینوں کو کتاب خانہ بنا دیا کہ وہ قرآن کو اعلانیہ پڑھیں گے، اور یہ فضیلت میں نے کسی امت کو عطا نہیں کی، اور میں نے اپنے عرش کے خزانوں سے وہ کلمہ تم پر نازل کیا جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ پہلے حدیث اسراء میں گزر چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کی ثنا کرتے ہوئے کہا تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے رحمت للعالمین اور سارے لوگوں کی طرف رسول بنایا، اب مجھ پر وہ فرقان نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور اسے لوگوں کے نفع و ہدایات کے لیے پیدا کیا گیا، اور میری امت کو درمیانی امت بنایا، اور میری امت کو آخرین امم اور اولین امم کیا، اور میرے سینے کا شرح فرمایا، اور مجھ سے میرے بوجھ کو دور فرمایا، اور میرے لیے ذکر کو بلند کیا، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد انہی فضائل کی وجہ سے آپ کو افضل کیا، اور اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا اے محبوب مانگیے۔ اس پر آپ نے عرض کیا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم دیا، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور تو نے داؤد کو ملک عظیم دیا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کیا اور ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، اور سلیمان کو ملک عظیم دیا اور ان کے لیے انس و جن اور شیاطین و ہوا کو مسخر کیا، اور ان کو ایسا ملک عطا فرمایا جو ان کے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہیں، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی تعلیم دی، اور تو نے ان کو ایسا مسیحا بنایا کہ وہ مادرزاد اندھے اور مبروس کو اچھا کرتے تھے، اور ان کی والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی، اور اس کے لیے ان دونوں پر کچھ قابو نہ رہا۔ اس پر خالق کائنات رب العزت تبارک و تعالی نے حضور سے فرمایا میں نے تمہیں بھی خلیل بنایا، اور توریت میں وہ خلط حبیب الرحمن کے نام سے مکتوب ہے، اور میں نے تمہیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا، اور میں نے تمہاری امت کو ایسا بنایا کہ وہی آخر ہیں اور وہی اول ہیں، اور میں نے تمہاری امت کو ایسا کیا کہ ان کے لیے خطبہ جائز نہیں جب تک کہ وہ اس کی شہادت نہ دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں نے تم کو اول النبیین تخلیق
میں اور آخر النبیین بعثت میں کیا، اور میں نے تم کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی جسے آپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے عطا نہیں کی، اور میں نے تم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے سے عطا فرمائیں جو میں نے تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیں، اور میں نے تمہیں فاتح اور خاتم بنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ میرے دشمنوں کے دلوں میں 1 ماہ کی مسافت تک روب ڈالا، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوئی، اور میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور طہور بنایا، اور مجھے فواتح الکلام اور جوامع الکلام عطا فرمائے، اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئی تو تابع اور مطبوع میں سے کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ نہ رہا۔ طبرانی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ اسید سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات اس حجرے کے قریب میرے سامنے میری امت کے اولین و آخرین پیش کیے گئے۔ اس پر راوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے وہی لوگ پیش ہوئے ہوں گے جو پیدا ہو چکے، اور وہ لوگ جو پیدا نہیں ہوئے وہ کیسے پیش ہوئے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میں وہ تمام صورتیں میرے لیے بنائی گئیں، تم میں سے جو کوئی اپنے رفیق کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ میں ہر ایک انسان کو پہچانتا ہوں۔ دارقطنی و طبرانی نے اوسط میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک آیت ایسی نازل فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر میرے سوا نازل نہ ہوئی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سے غافل ہیں، وہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر نازل نہ ہوئی مگر یہ کہ سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔